کہ میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ ان سے محبت کرے گا، جس نے ان سے نفرت کی اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ اتنی بڑی ہستی نے جن کو جنت کی سرداری ملی، کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین، ابھی دودھ نہیں چھوٹا تھا ماں کا، دونوں بھائیوں میں 10 مہینے کا فرق ہے، ابھی دودھ نہیں چھوٹا تھا ماں کا، تو میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے باپ کا درجہ حسن اور حسین سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور یہ حسین، یہ گھر میں بات ہو رہی ہے، رات کو علی سوئے ہوئے ہیں، وہ اٹھے نہیں، گفتگو ہو رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ایسے اشارہ کیا، اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ایسے اور نپ کے کرندے ایتھے سینے نہ لا لیا، پھر فرمایا علی اطرّ ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اس تو بڑا درجہ اور کہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے، اور علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور علی سے پیار کرنے والا مومن ہے۔ آپ نے اس کو معیار بنایا کہ لا يحبه الا مومن، بخاری شریف کی روایت ہے، ولا يبغضه الا منافق، کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ منافق اس گھر کی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا، اس گھر کی محبت کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ تو اس ہستی نے اس مہینے میں ہمیں یہ سبق یاد کروایا، اور ایسا یاد کروایا کہ قیامت تک یہ دہرایا جاتا رہے گا۔ لیکن جی میں ہر شے رواجی ہو گئی ہے، کربلا دا قصہ بھی رواجی ہو گیا ہے، شیعہ دے ذاکرانوں مصیبت پئی ہوندی کہ اسی لوکاں نوں رواونا، چاہے کوڑے تے چاہے سچے، آپ بھی جھوٹے موٹے روندن، لوکاں نوں بھی روائندن۔ ہمارے خطیب وہ قصہ بیان کرتے ہیں، لیکن کربلا دا مقصد کی ہے، کیوں کربلا قائم ہوئی؟ کیا میرے نبی کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، جو زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، تو مجھ سے ملنے کے لیے اس نے اللہ سے اجازت لی ہے۔ تو میرے کمرے میں کوئی آئے نہیں، دروازے پہ پہرا دو۔ ام سلمہ دروازے پہ پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور اندر جانے لگے۔ ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیے، انہوں نے زور لگایا، آپ نے چھوڑا نہیں۔
تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، باہر جا رہی آئی آواز، باہر زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ میرے نبی کو کیا ہوا، تو ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ نے امام حسین کو یہاں سینے سے لگا کر اور ایسے کر کے سینے کے ساتھ دبایا ہوا تھا اور یوں ہل ہل کے رو رہے تھے، اور آپ کی ہچکیاں لگ رہی تھیں اور آنسوؤں کی لڑیاں آپ کی داڑھی پر گر رہی تھیں۔ یہ اس طرح کی آواز تھی۔ ام سلمہ آپ کی بیگم ہیں، کہ یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے اس نے جب میرے بیٹے نواسے کو دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بچے کو ذبح کر دے، اور جس مٹی میں اس کا خون گرا ہے وہ مٹی مجھے دکھائی ہے۔ تو وہ مٹی ام سلمہ نے آپ سے لے لی اور ایک بوتل میں ڈال کے رکھ دی۔ 61 ہجری میں جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب امام حسین علیہ السلام کی جب گردن کاٹی گئی تو ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سر میں مٹی ہے، ننگے سر ہیں، داڑھی میں مٹی ہے، چہرہ زرد ہے۔ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بوتل اٹھائی تو اس میں جو مٹی تھی وہ لہو بن چکی تھی۔ میرے نبی یہ واقعہ رکوا سکتے تھے اللہ سے دعا مانگ کر کے، یا اللہ میرے 2 تریانوں بچا لے، یا اللہ کسی اور پہ پا دے۔ کیوں آل رسول ذبح ہوئی ہے؟ کیوں حسین ذبح ہوا ہے؟ کہ یہ پیغام دینا تھا جڑی میں گل پہلے کی تھی کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے، چاہے کچھ چھوڑنا پڑے، چاہے کچھ دینا پڑے، چاہے جان کا سودا کرنا پڑے، تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی کا طریقہ۔ ماموشیر بازار میں مسلمانوں والی تجارت نہیں ہو رہی، تلمبے کے تھانے میں مسلمانوں والا انصاف نہیں ہو رہا، پاکستان کی عدالتوں میں میرے نبی والا انصاف نہیں ہو رہا، پاکستان کے حکمران میرے نبی کو سامنے رکھ کے نہیں چل رہے، میرے ملک کا مزدور بھی میرے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے نہیں چل رہا، کہ وہ بھی اپنی دہاڑی میں ہیرا پھیری کر کے اپنے پیسے کو، اپنی کمائی کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ ایک بھائیو پیغام ہے۔ جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے۔ حسین جیسے اپنے سر لے کر آ رہے ہیں، اب لو کاٹ دو، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ حسین نے سر کٹایا اور لاکھوں نے پھر سر کٹائے، لاکھوں نے سر نہیں کروڑوں نے سر کٹائے اللہ کو راضی کرنے میں۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ امت بھی اسی لیے بازار میں آئی ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سر پیش کر دے۔ ہر آدمی دی گردن کاٹنے کو نہیں ہے، صحیح تولنا سر پیش۔ سارے بازار والے ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ صحیح تول رہا ہے، یہ کٹ رہا ہے۔ سارے بازار والے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہیں، یہ سچ بول کے سودا بیچ رہا ہے، یہ ذبح ہو رہا ہے، یہ کٹ رہا ہے۔ سارے افسر رشوت لے رہے ہیں، ایک افسر رشوت میں گھٹ گھٹ کے گزارا کرتا ہے، یہ سر کٹا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے
تو آپ نے 3 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب. حضرت علی خود چونکہ شاہ سوار، تلوار کے بادشاہ، بہادری جن پہ فدا، تو انہوں نے آگے بچوں کا نام بھی یہی رکھا، جنگ کرنے والے، لڑنے والے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. پہلا فرد جس کا نام حسن رکھا گیا میرے نبی کا نواسا. پہلا فرد بچہ جس کا نام حسین رکھا گیا میرے نبی کا نواسا. اور آپ نے ان کو اتنے لاڈ دیے، اتنا پیار دیا، چونکہ آپ کو نظر آتا تھا کیا ہونے والا ہے. آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو حسن ادھر بیٹھ جاتے تھے اور حسین پیچھے بیٹھ جاتے تھے. بیچ میں دونوں پاؤں کا فاصلہ، تو اب ان کا کھیل شروع ہو جاتا تھا. حسن ادھر آتے، حسین ادھر جاتے، پھر حسین ادھر جاتے، حسن ادھر جاتے. اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی آپ کی. سورہ بقرہ جیسی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے تھے.